اب دیکھیے کہ ایک بت پرست ہے اور وہ بت کے سامنے 40 سال سے بیٹھ کر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو 40 سال سے صنم صنم پکار رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص پتھر کا بن چکا ہے۔ پتھر کا کیوں بنا؟ کہ وہ اپنے بت کا تصور کر کے، اس پتھر کے بت کا تصور کر کے اس کی ذات میں غرق ہو چکا ہے اور صنم صنم پکار رہا ہے۔ لیکن ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے صمد نکل گیا۔ صمد صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ الصمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جب اس کے منہ سے صنم کی بجائے صمد نکل گیا تو فوراً غیبی آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ تو وہ شخص سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے آواز آ گئی؟ وہ دوبارہ پھر ایسے ہی پکارتا ہے، یا صمد۔ دوبارہ آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ وہ اٹھتا ہے اور اس بت کو توڑ دیتا ہے۔ لوگ اس کافر کو پوچھتے ہیں کہ تم نے 40 سال اس بت کی پوجا کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم 40 سال بعد آج اس بت کو توڑ رہے ہو اور مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے لگے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں 40 سال سے صنم صنم پکار رہا تھا، یہ پتھر کا بت نہیں بولا۔ آج مسلمانوں کے رب کو میں نے غلطی سے پکار لیا تو ان کا رب فوراً بول پڑا ہے۔ آج ان کے رب نے مجھے فوراً کہا، اے میرے بندے بول میں حاضر ہوں۔ میں رب کی نافرمانیاں کرتا رہا لیکن رب مجھے اپنا بندہ قرار دے رہا ہے۔ تو ساتھیو، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایک کافر ہے، ایک غیر مسلم ہے، وہ رب کو اگر زبان پھسلنے کی وجہ سے، وہ رب کو اگر غلطی سے رب کو بھول کر پکار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ تو مسلمان اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر پکارے تو اس کی پکار رب کیوں نہیں سنے گا؟ مسلمان اگر رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مان کر پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو کیوں نہیں پورا فرمائے گا؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو رب مانا ہی نہیں ہے، ہم نے رب کی نہ مانی نہ رب کو مانا ہے۔ ہم تو صرف ایک کلمہ پڑھتے ہیں، بقایا ہم نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔